نیشنل کانفرنس نے یہ لیا ہے کہ ہماری چلتی نہیں. جب ان کو اپنے مسائل حل کرنے ہوں, گھر کے مسائل حل کرنے ہوں, تنخواہوں کے مسائل حل کرنے ہوں, گاڑیوں کے مسائل حل کرنے ہوں, سی ڈی ایف لانا ہو, اپنے ورکرز کے گھروں تک میگڈم بچھانا ہو, اے وائی دینا ہو, فیسلٹیز دینا ہو, اس وقت ان کی پوری چلتی. جب ہم نے ان کو کال دی تھی ذرا اکٹھے آئیے, اکٹھے مل کر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کریں گے, اس وقت ان سبھی جماعتوں کا کہنا تھا اسٹیٹ ہوڈ تو خود ہی آئے گا. یہاں لگ بھگ 18-19 ٹیوب ویل ہم نے کھودے ہیں جو ابھی بھی فنکشنل ہیں. اس وقت اگر ان کو پانی کی کمی کا مداوع ہے تو وہ انہی ٹیوب ویلز کے ذریعے ہے. میں بھی یہاں عام لوگوں سے بات کر رہا تھا تو جہاں تک ان کے کہنے کا سوال ہے, ابھی تک شاید کچھ نئی چیز یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ انہوں نے نہیں دیکھی ہے. ان کو پرابلم ہے ڈرنکنگ واٹر کی. ڈرنکنگ واٹر کو آج سے کئی سال پہلے ایک سکیم بنی تھی جو ادھر توس میدان سے واٹر لائن آتی ہے. پائپس تو بچھائی گئی ہیں, چاہے ادھر لارکی پورا ہو, چاہے بنگنڈ ہو, چاہے سورش ہو, چاہے اور ایریاز ہیں, لیکن ابھی تک ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. یہاں ان لوگوں کی شکایت بن گئی ہے چونکہ یہ ایریا ریونیو کے حساب سے ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہے. ان کا ایریا پی ایچ اے کے طور پر بڈگام سے وابستہ ہے. ان کو لگ رہا ہے چونکہ بڈگام سے وابستہ ہیں اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ جب سورش اور دوسرے گاؤں کا نام لیتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے ہی ہے اور وہ خان صاحب کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں بھی یہی پریشانی ہے, یہاں بھی یہی پریشانی ہے. عوامی سرکار بننے سے یہ توقع تھی کہ یہ جو لوگوں کے یہ مسائل ہیں امیڈیٹ نیچر کے اور امپورٹنٹ نیچر کے, ان کی طرف توجہ دی جائے گی. لیکن یہاں آ کر مجھے بڑی ناامیدی ہوئی اس سرکار سے. حالانکہ یہ سکیم کئی سالوں سے چل رہی ہے, پائپس بچھائی گئی ہیں, تو پانی کیوں نہیں چل رہا ہے, حکومت کو جواب دینا پڑے گا. اس گاؤں کی بات کریں گے جہاں اس وقت ہم ہیں. یہاں لگ بھگ 18-19 ٹیوب ویل ہم نے کھودے ہیں جو ابھی بھی فنکشنل ہیں. اس وقت اگر ان کو پانی کی کمی کا مداوع ہے تو وہ انہی ٹیوب ویلز کے ذریعے ہے. کیونکہ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ ان کو سورس سے ڈرنکنگ واٹر لانا اس میں ٹائم لگے گا, وہ تو دور کی بات ہے, لیکن امیڈیٹ ریلیف ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہے اور ابھی بھی ان کے اس امیڈیٹ ریلیف کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ لوگ آج سارے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں. جس وقت اپنی پارٹی وجود میں آئی اس وقت سے ہمارا جو آرٹیکل آف فیتھ تھا یہی تھا, ایک کہ یہاں نوکریوں کا تحفظ ہونا چاہیے, زمینوں کا تحفظ ہونا چاہیے اور اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے, اور ساتھ ہی ڈیموگرافک چینج نہیں ہونی چاہیے. ڈیموگرافک چینج کا معنی ہے اگر یہ مسلم اکثریتی ایریا ہے, اس کی جو مسلم کریکٹر ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا ان سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہے ہیں, جب ہم نے ان کو کال دی تھی ذرا اکٹھے آئیے, اکٹھے مل کر اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کریں گے, اس وقت ان سبھی جماعتوں کا کہنا تھا اسٹیٹ ہوڈ تو خود ہی آئے گا, اس پہ جدوجہد کرنی کیا ہے, ان کو دینا ہی دینا ہے. یا اس وقت جب لوگ کہتے ہیں یہ آئینی حق ہے تو پھر کیوں نہیں مل رہا ہے. اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ایک ایسی کوشش کرنی ہے کہ جب گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ ہے کہ اپروپریٹ ٹائم, ہمیں ان سے پوچھنا ہے کیا اپروپریٹ ٹائم. اپروپریٹ ٹائم کے لیے ان کے پاس بھی کچھ باتیں ہوں گی. یہ ایک ڈسکشن کی بات ہے, ڈائیلاگ کی بات ہے, یہ دوست دباؤ اور دمکانے والی باتیں نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے اور یہ میرا
ذاتی پولیٹیکل تھاٹ ہے. وائلنس سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور وائلنس وہ کرتا ہے جس کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا. جس کے پاس آرگومنٹ ہوتا ہے وہ وائلنس میں یقین نہیں رکھتا ہے, وہ آرگومنٹس پہ یقین رکھتا ہے. ہمیں یہ ڈائلاگ شروع کرنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ, اور اپنی پارٹی نے بار بار یہ بات کہی کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے, یہاں کے نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے. یہاں کے بہت سے مسائل ہیں, بد اعتمادی کا ماحول ہے, یہاں کے لوگ سینٹر پر بھروسہ نہیں کرتے, وہ لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اس جو یہ بے بھروسگی کا پن ہے, یہ بد اعتمادی کا پن ہے, اس بد اعتمادی کے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہینڈ ہولڈنگ دینے کی ضرورت ہے یہاں کے نوجوانوں کو. جب یہاں کے نوجوانوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, یہاں کے لوگوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے بتا دیا, ایک میسیج دنیا کو دے دی کہ ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں یقین رکھتے ہیں. جب ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں, جب گورنمنٹ آف انڈیا دوسری ریاستوں میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لداخ والوں سے آپ بات کرتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں. میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں, یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سولو پلے کرنا چاہتے ہیں. مثلا نیشنل کانفرنس اپنے آپ کو کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے لوگوں کا مینڈیٹ لیا ہے ہم ہی بات کریں. اس میں دو رائے نہیں, ان کو میجارٹی ملی جس سے وہ حکومت کر سکتی. لیکن ساتھ ہی میں ان کو بتانا چاہوں گا, آپ نے 24% ووٹ ٹوٹل لیا. کتنا لیا؟ 24. اپوزیشن کو کتنا ووٹ ہے؟ 76. ان کو 24 ہے, 76% اپوزیشن کا ووٹ ہے. حکومت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی آپ نے میجارٹی لی. لیکن جب ملک کے ریاست کے ایشوز کی بات ہے, اس میں سب لوگوں کی شمولیت ضروری ہے. جب تک سارے لوگ سٹیٹ ہوڈ میں شامل ہوں اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ واضح کر لیں کیا ان کے پاس ہے اپروپریٹ ٹائم, ان کو کیا دقت آ رہی ہے آپ سے, ان دقتوں کا تو ہم ہی ازالہ کر سکتے ہیں, ان دقتوں کو تو ہمارے لوگ ہی ازالہ کر سکتے ہیں, تب بات بنے گی. رہا سوال, اب نیشنل کانفرنس نے یہ لیا ہے کہ ہماری چلتی نہیں. جب ان کو اپنے مسائل حل کرنے ہوں, گھر کے مسائل حل کرنے ہوں, تنخواہوں کے مسائل حل کرنے ہوں, گاڑیوں کے مسائل حل کرنے ہوں, CDF لانا ہو, اپنے ورکرز کے گھروں تک میگڈم بچھانا ہو, AY دینا ہو, فیسلٹیز دینا ہو, اس وقت ان کی پوری چلتی ہے. جہاں مخالفین کے بچوں کو دور ٹرانسفر کرنا ہو, اپنے عزیزوں کو اچھی جگہوں پر تعینات کرنا ہو, وہاں ان کی سب چلتی ہے. لیکن جہاں لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہوں وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں.